مدد کو لیے دینی ہے، وہ جو ذرا ہلکی کوالٹی کی اسے علیحدہ کر لیا وہ یہ دے دیں گے کسی کو. یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے. جیسے بارش ہو جاتی ہے نا، گندم کی فصل ہوئی، کچھ فصل بھیگ گئی، اور وہ زکوٰۃ واسطے رہ لو، عشر واسطے رہ لو. اچھی اچھی بوریاں جو بچ گئی تھیں انہیں سنبھال لو، گودام میں ڈال لو، یہ انہیں دے دیں گے، مزاروں کو دے دیں گے، فلاں کو دے دیں گے، فلاں کو دے دیں گے. یہاں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ ایسا کرتے وقت اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ کھڑا کر لیا کرو کہ کیا تم پسند کرو گے اسے لینا. وہ مجبور ہے بیچارہ، لے تو لے گا، لیکن دل کی اس کی کیفیت کیا ہوگی. وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان. اللہ نے اس کا حصہ تمہارے رزق میں رکھ دیا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کا لوٹاتے ہو کہ نہیں لوٹاتے اور کس طریقے سے لوٹاتے. وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، انفاق کے لیے چھانٹی کرنے کی کوشش مت کیا کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو ہو سکتا ہے تم اسے اغماض کرو، منہ پھیر لو کہ میں تو نہیں لیتا ایسے. وَعَلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. اسے تمہاری نہ حمد و ثنا کی ضرورت ہے اور تمہاری اس غنا کی اسے ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے. شیطان تمہیں یہ سب کچھ سکھا رہا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. وہ سارا خرچ کر دے گا، آپ کتوں کھائیں گا، بھوکا مرنا ہے، اتنا روک لو، تھوڑا دے دو، نہ ہی دو تو اچھا ہے. یہ سب شیطان پٹی بڑھاتا ہے، وہ تمہیں مفلسی سے خوف دلواتا ہے. اور یہ ہوتا ہے انسان جب خرچ کرنے لگتا ہے، اور پھر یہ کہ خیرات کی شکل میں، چندے کی شکل میں، کسی دین کی مد پہ خرچ کرنے کے لیے، اس وقت وہ واقعی اس کے دل میں جو ہے وہ خود بدھ ہوتی ہے. ایک دفعہ اندر سے ہلتا ہے، جیب میں ہاتھ جا رہا ہوتا ہے نا. اور محنت کی کمائی کی ہوئی دینی اتنی آسان نہیں ہوتی، لیکن جب آخرت مد نظر ہو، ایمان کی کیفیت ہو تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے. حقیقی ایمان اور آخرت اگر سامنے نظر آ رہی ہے تو شیطان تو تمہیں ڈراتا ہے مفلسی سے، اور یامرکم بالفحشاء، اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. شرمناک طرز عمل، ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ فلاں شخص نے تو بڑا ہی شرمناک طرز عمل اختیار کیا. آپ کسی سے ملاقات کرنے گئے، گھر میں موجود ہے، آپ کسی خاص کام کے لیے گئے، امید لے کر کے گئے کہ یہ تو ہمارے لازمی کام آئے گا. ہوتا ہے نا کسی دوست سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے، رکھتا ہے انسان کہ بھئی کہیں اور سے ہمارا کام ہو نہ ہو، فلاں شخص تو لازماً کر دے گا. اور اب وہ آپ کو گھر میں موجود ہوتے ہوئے کہ ہلوا کے بھیج دے، ہو یہ تو کام کے لیے آ گئے، وہ کہہ دو گھر میں نہیں ہے. اور آپ کو معلوم بھی ہو کہ وہ شخص گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اس طرز عمل کو کیا کہتے ہیں؟ شرمناک طرز عمل. یہ فحشاء کا لفظ جو ہے یہاں اس قسم کی شے کے لیے آ رہا ہے کہ انسان کا ہوتے ہوئے بھی اپنے پاس وہ شیطانی سوچ سے، اور میں کہیں مفلس نہ ہو جاؤں، میں مارا نہ جاؤں، میں کھاؤں گا کہاں سے، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہ کرے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شرمناک طرز عمل تمہیں شیطان سکھا رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ جو ہے وہ تمہیں اپنی بخشش کی اور فضل کی امید دلواتا ہے. واللہ واسع علیم، یقیناً اللہ بڑی ہی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا فرماتا ہے، دور اندیشی عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمہ، اور جسے حکمت مل جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے تو گویا بہت بڑی دولت مل گئی. اگر انسان کے اندر دور اندیشی ہے، اپنی آخرت کا احساس ہے، اپنے رب کی بخشش کا امیدوار ہے، یہ حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں. جسے اللہ یہ عطا فرما دے اسے تو اس نے خیر کثیر عطا فرما دیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان باتوں سے سبق وہی لیتے ہیں جو کہ ہوش مند ہیں، عقل و فکر رکھنے والے ہیں، دانش مند لوگ. وما انفقتم من نفقۃ اور نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اور جو بھی تم نے نظر مانی ہے، اللہ کو اس کا علم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یہ نظر کا معاملہ جو ہے نا، فلاں کام ہو جائے میں یہ کروں گا، اے اللہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ میاں فلاں میری امید بر آ جائے تو میں 2 نفل شکرانے کے پڑھوں گا. یہ طرز عمل
دین اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو ارشاد فرمایا وہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو یہ نظر کے ذریعے سے سوائے اس کے نصیب سے کچھ زائد نہیں ملتا۔ ہاں البتہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذریعے سے کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہے کہ ادروائز تو خرچ نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ کہتا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں دیگ چڑھاؤں گا۔ اس سے پہلے جو مذاہب تھے جیسے بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، اس میں نظر بہت اہمیت کی حامل تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اسے ڈائریکٹ کہتے ہیں نا، وہ انسان کے خلوص کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دو، اللہ تمہیں لوٹائے گا۔ اللہ سے سودے بازی مت کرو۔ کہاں اللہ کی شان اور کہاں تمہارے 2 نفل یا تمہاری 1 دیگ چاولوں کی، ویسے اللہ نے دیا غریبوں کو کھلاؤ، پھر اللہ سے دعا کرو اللہ میری رزق میں اضافہ فرما، مجھے برکت دے، یا جو بھی انسان کی تمنا اور وہ آتی ہے۔ یہ نظر والا معاملہ جو ہے نا، یہ سودا بازی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی، دین اسلام میں اسے پسند نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی نظر مان ہی لیتا ہے، اپنے آپ کو پابند کر ہی لیتا ہے، اسے پھر پورا ضرور کرنا چاہیے۔ یہ تاکید بھی فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کس وقت تم نظر باندھ لو تو پھر اسے پورا کرو۔ لیکن عمومی طور پر فرمایا یہ طرز عمل مت اختیار کرو۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر اپنے صدقے تم اعلانیہ بھی دو تو یہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر چھپا کے دو تو اُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس کے حاجت مندوں کو پہنچاؤ تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے لیے ایک اصول بھی ہمارے فقہاء نے اور علماء نے بیان فرمایا کہ جو فرض صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، اسے اعلانیہ دو، لوگوں کو پتہ چلے یہ شخص زکوٰۃ دے رہا ہے، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو کہ زکوٰۃ میں نے بھی دینا ہے، فرض ہے۔ اور جو نفل ہے، نفل صدقات و خیرات ہیں، انہیں اس طرح چھپا کے دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو بھی پتہ نہ چلے۔ جس طرح نفل نماز کا معاملہ ہے کہ فرض تو مسجد میں آ کے پڑھو، سب دیکھ